Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 10th, as you know, we are going through the poetry portion of your text. Today, I am going to make you understand about the poem When You Are Old. Today, I will give you some introduction about the poet and about the some lines about the poem, some points. The poem When You Are Old is composed by a famous Anglo-Irish poet W.B. Yeats. His full name is William Butler Yeats. William Butler Yeats was born on 13th of June 1865 and died in 28th of January 1939. He was an Anglo-Irish poet and dramatist. He studied poetry in his youth and was fascinated by Irish legend. उसने जवानी में शायरी शुरू की, उसको लगाव था शायरी के साथ, और आयरलैंड की वो इस सकाफत से वो बहुत मुतासिर हुआ. ऑकल्टिज्म एंड मिस्टिसिज्म, इनसे बहुत लगा हुआ उसको. Occultism means various theories and practices involving a belief in and knowledge or use of supernatural forces or beings. यानी जिन माफूकुल फितरत चीज़ों के साथ. एंड मिस्टिसिज्म मीन्स तसव्वुफ, इनके साथ उसका बहुत लगा हुआ. ही इज़ फेमस फॉर रेजिंग द गोस्ट्स. Yeats was an average student at school, but he emerged to be one of the greatest poets of English literature. He was one of the pivotal figures of 20th century literature. He was born and educated in Dublin. Yeats was a driving force behind the Irish literary revival, and along with Lady Gregory and Edward Martyn founded the Abbey Theatre and served as its chief during its early years. In 1923, he was awarded the Nobel Prize in Literature. 1923 में उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया अदब में. ऐसा उसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया. Yeats is generally considered one of the few writers whose greatest works are completed after being awarded the Nobel Prize. तो उन लिखने वालों में उसका नाम शामिल है, उन मुसन्निफ में जिनका ज़्यादा काम नोबेल प्राइज़ हासिल करने के बाद मुकम्मल हुआ. Such works include The Tower 1928 and The Winding Sheet 1929. Yeats is pioneer of modern poetry. Yeats was madly in love with Maud Gonne, an Irish revolutionary who never responded to his love. Yeats' unrequited love finds expression in many of his intensely emotional poems. Yeats को बहुत प्यार था इस माड गॉन के साथ. He loved her with his soul, but Morgan did not respond to his love till her death. The poem is addressed to Morgan, the poet's beloved. तो नज़म जो है ये मॉर्गन के लिए उसने लिखी है, उसको एड्रेस की है.
جو اس کی محبوبہ ہے. Mordaunt was an Irish revolutionary who never responded to Yeats's love. Mordaunt آئرلینڈ سے تعلق رکھتی تھی، جس نے کبھی اس کے اس محبت کا مثبت جواب نہیں دیا، اس کو ریسپونڈ نہیں کیا. دس لیرک از این ایکسپریشن آف ییٹس انٹینس ایموشنز. تو اس پوئم میں ییٹس اپنے خیالات، بہت مشکل خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو کتنا لو تھا مارڈگاؤن کے ساتھ، وہ کتنا چاہتا تھا اس کو، لیکن مارڈگاؤن نے اس کے اس محبت کا ریسپونڈ نہیں کیا. اسی سلسلے میں اس نے پھر اس کے نام یہ نظم لکھی ہے، وین یو آر اولڈ. دا اسپیکر آف دا پوئم dramatizes his unrequited love by offering a future command for the addressee, that is his beloved, to take down his book of poems and read it. تو شاعر اس محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی محبت کے نام یہ نظم لکھ رہا ہے، تاکہ جب وہ بوڑھی ہو جائے گی پھر وہ یہ کتاب اٹھائے گی اور اس نظم کو پڑھے گی کہ میرا جو عاشق وہ کتنا محبت کرتا تھا میرے ساتھ. He imagines that his poem will appear in a collection of his published poems. اس کو خیال ہے کہ اس کی جو یہ نظم ہے یہ اس کے اس کتاب کا حصہ بنے گی جس میں اس نے بہت ساری جس کی نظمیں اس کی موجود ہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی. He wants the addressee after she becomes old and grey and full of sleep to read this poem and think about this his love for her. وہ چاہتا ہے کہ جب اس کی محبوبہ بوڑھی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی اور اس کے بال سفید ہو جائیں گے اور وہ اس کا رنگ زرد ہو جائے گا، پھر اس کو چاہیے کہ یہ کتاب اٹھائے اور اس نظم کو پڑھے اور سمجھے کہ بی ییٹس میرے ساتھ کتنا پیار کرتا تھا. The poet leaves no stone unturned to convince his beloved that he loves her from the depths of his heart. تو شاعر جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہیں رکھتا ہے اپنی محبوبہ کو یہ ذہن نشین کرنے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے. Yeats is not just fascinated by Mordaunt's physical charms and external beauty that forms the basis of the lover's passion. Yeats جو ہے اس کو وہ اس مارڈگاؤن کے جو فزیکل جو اس کا جسمانی اس کی بناوٹ ہے یا اس کی بیرونی جو خوبصورتی ہے اس پر وہ فریب تو نہیں ہوا ہے. یہ اس کے محبت کا وہ اس کی بنیاد نہیں ہے. The poet's love is above all these parameters. تو یہ اس سے علیحدہ چیز ہے جس کے لیے وہ اس کو پیار کرتا ہے. One can genuinely find an elegance of spirituality in this poem. تو اس نظم میں ہم کیا دیکھتے ہیں کتنا ہم دل کی گہرائی میں یہ پوئم لکھی گئی ہے. The poem has been taken from the Rose addressed to Mordaunt. اس نظم کو لیا گیا ہے ایک کتاب سے جو ییٹس نے لکھی ہے، نظموں کی جو کتاب ہے A Book of Poems that is the Rose. The Rose is a book of poems from which this poem When You Are Old has been taken. It is included in the published poems of W.B. Yeats. Inshallah, this is the introduction of the poem and some points about the poem, for what purpose the poem is composed. So inshallah tomorrow we will go through the poem and paraphrase it. Thank you.